بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ آج ہم نے سورہ ہود کی تلاوت سنی، اور سورہ ہود کے متعلق جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اعتبار سے بڑی ہی دلچسپ ہیں، اور دوسرے اسپیکٹ اور پہلو سے بڑی ہی خطرناک ہیں۔ دلچسپ اس اعتبار سے ہیں کہ ہمیں ان واقعات میں خود اپنا آپ تلاش کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا، اور بڑی ہی خطرناک یا سینسیٹیو اس لیے ہیں کہ جن لوگوں کے واقعات سورہ ہود میں بیان کیے گئے تو ان کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ بس انجام کے اعتبار سے جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، واللہ ان کا آغاز، ان کا وسط اور درمیان جتنا بھی اچھا ہو، جن چیزوں کا انجام اور نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا وہ وبال ہی وبال ہیں، عذاب ہی عذاب ہے۔ ہم نے آج جس آیت سے آغاز کیا تلاوت کا، وہ ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم عموماً دین پر عمل، دین کا علم حاصل کرنا، مساجد کو وقت دینا، اللہ کی خاطر کچھ کرنا، دعوت کا کام کرنا، ہم ان سب چیزوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ چیز ہے ہمارا رزق کی تلاش میں اتنا مگن ہو جانا، اتنا مصروف ہو جانا کہ ان چیزوں کا ہمیں خیال ہی نہ رہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر ہم سب لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، کہ ہمارا الٹیمیٹ گول اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی، ہماری پوری زندگی کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ مال، دولت، مال، جاب، پیسہ، سب چیزیں، اور ہم اسی کو پرائمری ایک پوائنٹ رکھتے ہیں، اور دین ہو یا کچھ بھی ہو وہ ہمارا سیکنڈری ہوتا ہے ہمیشہ۔ بس یہ بنیادی جب غلط ہوتی ہے تو بندہ کبھی بھی چین نہیں پاتا، ہمیشہ لڑکھڑاتا رہتا ہے، ہمیشہ معاملات کی خرابی کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جہاں سے ہم نے تلاوت کی سماعت کا آغاز کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین میں رینگنے والا، چلنے پھرنے والا کوئی ایک معمولی سا چھوٹا سا انسیکٹ اور کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ آدمی جب اس فکر سے آزاد ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں کمانا نہیں، اچھا روزگار اختیار نہیں کرنا، نہیں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ کمانا، اچھا روزگار اختیار کرنا، بہتری کی طرف جانا، اسی کو ہی پوری زندگی کا گول اگر بنا لیا جائے اور اسی کو ہی مین اور سینٹرل پوائنٹ بنا لیا جائے تو یہ خسارہ دے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ساری آسائشیں یہ یہیں تک ہیں، کچھ سالوں تک، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ کا مال اگر تو وہ حلال ہے تو حساب ہوگا، اگر حرام ہے تو عذاب ہوگا، اور ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہیں پہ رہ جائے گا۔ حلال ہے تو حساب ہوگا، حساب کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بچیں گے یا پھنسیں گے۔ حرام ہے پھر تو حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے، عذاب ہی عذاب، سیدھا سیدھا، اور ساتھ نہ حلال جائے گا نہ حرام جائے گا۔ تو جب ہم اس فکر سے نکل آئیں گے، اور سارا جو ہمارا سینٹرل پوائنٹ اور پرائمری ایک فوکس ہے جب دنیا پہ نہیں ہوگا، اور اس کو ہم اپنی حیثیت میں رکھیں گے، تو پھر ہمیں کچھ باتیں سمجھ آنا شروع ہوں گی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اس میں کتنے انبیاء کے واقعات پڑھے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور اس میں ہم نے پڑھا، تھوڑا سا تصور کیجئے، اور ہمیشہ جب بھی واقعات اس طرح کے آپ سنیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس دور میں پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے ذہن میں وہ تصور بنائیں، اپنے ذہن میں وہ امیجنیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس سے بات بھی اچھی سمجھ آتی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسا کیا کرتے تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اذا كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یذکرنا بالجنۃ والنار، آپ کی مجلس میں جب ہم ہوتے تھے اور آپ ہمیں جب جنت اور جہنم کے بارے میں نصیحت کرتے تو ایسا لگتا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھوں سے دیکھنا کیا ہوتا تھا؟ یہی وہ تصور اور ایمان، اور یہی وہ چیز ہے کہ بندہ یقین میں اتنا آگے ہو کہ اسے یہ چیزیں گویا کہ دکھائی دے رہی ہوں۔ نوح علیہ السلام ابو الانبیاء، 950 سال تک صرف دعوت کا پیریڈ ہے، عمر اس سے زیادہ تھی، 950 سال دعوت
دیتے رہے. جو لوگ آپ کے ساتھ ملے چند ایک لوگ تھے، اور وہ سارے غربا تھے، فقراء تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، لوگوں میں ان کی کوئی مقام اور سٹیٹس نہیں تھا. دوسرے لوگ جن کے پاس سٹیٹس تھا، مال و دولت تھا، وہ سارے کے سارے مشرک تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک، آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کو اس بات پر بھی مجبور کرتے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اچھا تھا. انبیاء کا مقام و مرتبہ اپنی قوموں میں ہمیشہ ہر اعتبار سے بلند رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اے نوح، یہ جو تمہارے ارد گرد یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا تصور کریں، یہ ارد گرد جو تمہارے فقراء و مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حقارت سے کہتے تھے ان کو اٹھاؤ، بھگاؤ ان کو یہاں سے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، ماننا نہ ماننا تو بات کی بات. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ فہم دیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، میری قوم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے دھتکار دیا، کون میری مدد کرے گا؟ اس بات کی سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے اگر میں نے ان فقراء و مساکین کو دھتکار دیا؟ کوئی بتائے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ جی یہ بھی بات ٹھیک ہے، کوئی اور بتائے. جی اگر ان کو دھتکار دیا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی اللہ کی مدد آتی ہی صرف فقراء و مساکین کی وجہ سے. کہا کہ اگر میں نے ان کو اٹھا دیا تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کون کرے گا؟ فلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اب ہم دیکھیں، کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہونے کے باوجود اپنے سٹیٹس کی وجہ سے چھوٹے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، اور ان کی وہ کنورزیشن بتائی. اس کنورزیشن کا خاصہ یہ ہے کہ چند سیکنڈز کی تھی، صرف چند سیکنڈز کی، اور چند سیکنڈ میں دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا. پانی جب آنا شروع ہوا، زمین بھی پانی اگل رہی ہے، آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کو وہ نصیحت کر رہے تھے، آیت نمبر 42 میں انہوں نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، دیکھو کافروں کے ساتھ نہ رہو، آ جاؤ اس بیڑے میں، کشتی میں سوار ہو جاؤ. اب دیکھیں اس گفتگو میں کتنا ٹائم لگے گا کہ بیٹا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، کافروں میں سے نہ ہو. بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کتنا سا جملہ دیکھیں، پوری کنورزیشن میں کتنا وقت لگا ہوگا. جب اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا آئے گا، کتنا آ جائے گا، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کندھوں تک، یہاں تک، اس سے بھی زیادہ. پہاڑ اتنا بڑا، ایسے شوٹ ماروں گا، چڑھوں گا، بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج نہیں، آج کوئی مددگار نہیں ہے، آج کوئی پہاڑ شہاڑ بچا نہیں سکتا، بچے گا وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ صرف 3-4 سیکنڈز کی یہ کنورزیشن ہے، گفتگو ہے. اسی دوران ایک موج آئی، ایک ویو آئی، اور وہ بیٹا جو باتیں کر رہا تھا پورا کانفیڈنٹ تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، بچ جاؤں گا، ویو آئی، موج آئی، غرق ہوا، مر گیا، ختم. صرف 3 سے 4 سیکنڈ لگے. اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اتنی جلدی آتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. خیر یہ باتیں بھی ہوگی، ہود علیہ السلام کا بھی قصہ اس میں موجود ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے نہیں مانا. لیکن 3 باتیں بڑی اہم ہیں جو ہمارے سارے احوال سے ریلیونٹ ہیں. 3 انبیاء کے واقعات میں 3 باتیں. پہلی بات جو زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں، پہلی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. صالح علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اور یہ قوم بڑے اونچے لمبے قد کاٹ اور بڑے مضبوط لوگ تھے. صالح علیہ السلام کے جو حلیہ آتا ہے، بڑے خوبصورت لمبے بال اور
سرخی مائل چہرہ ان کا، اور اپنی قوم کے بڑے لاڈلے تھے۔ قوم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں نا، کچھ نوجوان ہوتے ہیں جن پہ بڑی امیدیں ہوتی ہیں، یہ صالح علیہ السلام ایسے تھے، قوم کی آنکھوں کا تارا تھے، سب لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ لیکن جب صالح علیہ السلام نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو پتہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہاں ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہیں۔ کہنے لگے مشرکین، وہ جو لوگ تھے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا، یہ آیت نمبر 60 ہے یا 62 ہے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، صالح تم پر تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، یہ جو تم نے بات کی ہے اس سے پہلے تو تم پر ہمیں بڑی امیدیں تھیں، تمہارے ساتھ تو ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں اس چیز سے روک رہے ہو کہ جو ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے۔ آج کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں، ان گھرانوں میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، واللہ یہی بات اس کے گھر والے یا خاندان والے اس سے کہتے ہیں، بیٹا بیٹی کس راہ پہ چل پڑے ہو، آپ کے ساتھ تو ہماری امیدیں بہت تھیں، آپ کو تو ہم نے یہ اور یہ بنانا تھا، آپ کون سی لائن پہ چل پڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں، تلاش کریں کہ ہم کہیں ان میں تو نہیں آتے۔ اگر کسی کو یہ سامنا ہو، کسی نوجوان کو، کسی لڑکے کو، کسی لڑکی کو، نوجوانوں کا نہیں، بڑوں کا، چھوٹوں کا بھی مسئلہ ہے، ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کے یہاں پہ بھی شاید کچھ لوگ موجود ہوں جنہوں نے جب اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو ان کے گھر والے، ان کے سسرال والے، ان کے بیوی، بچے اور یا اس طرح، یا کچھ کے شوہر ان کے بالکل سراسر خلاف ہو گئے کہ تم نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، یہ کیا بات ہوئی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جہاں پہ خواتین نے حجاب اور نقاب شروع کیا تو ان کے ابا نے ان کا نقاب کھینچ لیا اور کہا کہ ہمارے خاندان میں بیٹا یہ نہیں چلتا ہے، اگرچہ ہم بڑے معزز لوگ ہیں، بڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ ہمارے خاندان کی بات روایت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جن کے ساتھ یہ بیت رہی ہو؟ وہی کہیں جو کہ صالح علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 63 میں، یا قومی، میری قوم مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں یہ جو پریکٹس کر رہا ہوں، یہ جس عقیدے پر ہوں، اگر میرے پاس اس کی واضح دلیل ہوئی اور یہ میرے رب کی طرف سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھ پر رحمت کی ہوئی، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بتاؤ کون میری مدد کرے گا پھر۔ کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں، بھائی اور بہنیں، لوگوں کے ایموشنز کی وجہ سے، بلیک میلنگ کی وجہ سے پریکٹس کرتے کرتے پیچھے ہو گئے، دین کی طرف آنے کے بعد بے دین ہو گئے۔ ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے تم دین چھوڑ رہے ہو وہ تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ یہ نمبر 1 واقعہ۔ نمبر 2، ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا ایشو بد نظری، ایڈکشن پورنوگرافی کی۔ بہت انسان کو بہت ساری چیزوں کا نشہ ہوتا ہے، ایڈکشن بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، وہ چرس کا فیون کا نشہ ہو، وہ عہدے کا اور سٹیٹس کا نشہ ہو، وہ وسائل کے اختیار کا نشہ ہو، وہ سلطنت، جاہ و حشمت کا نشہ ہو، یہ سارے نشے بندے کو برباد کر دیتے ہیں اور اندھا کر دیتے ہیں۔ ایک نشہ ان میں جو بڑا خطرناک ہے، جو بندے کو درندہ، حیوان اور بالکل ہی نیچ کر دیتا ہے، وہ ہے نشہ بے حیائی کا، بےہودگی کا، بدکاری کا اور زنا کا۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا تذکرہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور کیسے کیا؟ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ پورا واقعہ جو ہے، ان کے پاس فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے، اور یہ بدکار لوگ، ہومو سیکشول اور یہ LGBTQs کے پہلے نمائندے، تو وہ دوڑتے دوڑتے آئے۔ اب دیکھیں وہ نشے میں اس قدر ڈوبے تھے، اس چیز کے نشے میں، اس بےہودگی میں، اس گندگی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے ذرہ برابر شرم نہیں کی کہ یہ نبی ہیں، یہ قوم کے باپ کی طرح ہیں، یہ ہمارے معزز ہیں، بڑے ہیں۔ ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیا
کہ یہ نوجوان ہمیں دے دو۔ لوط علیہ السلام کی حالت اس قدر تنگ کہ وہ کہتے تھے کاش کوئی ایسی جگہ ہو میں پناہ لے لوں۔ کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، حلال ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے خواتین میں۔ اللہ اکبر۔ جب بندے کے اوپر یہ شہوت کا نشہ سوار ہوتا ہے، وہ بندہ اس قدر نیچ ہوتا ہے، اتنا درندہ بن جاتا ہے، اتنا جانور اور حیوان بن جاتا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام، دین، اس کے نزدیک رشتے، اس کے نزدیک حرمت والے رشتے، اس کے نزدیک محرم رشتے، اس کے نزدیک اللہ، رسول، قرآن، کچھ بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں آج بھی کوئی 450 کے قریب نوجوان 17-18 سال سے لے کر 24-27 سال کی عمر تک کے گرفتار ہیں، جو اسی پورنوگرافک بلاسفیمی کے کیس میں اندر ہیں، جن کے شواہد موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ وہ قرآن کے نسخے 35 یا 45 موجود ہیں جن پر نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کی شہوت کی پورا ظلم موجود ہے۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے سب چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ یہاں پہنچ جائے کہ وہ قرآن اور مصحف کے اوپر ڈسچارج کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ امت مسلمہ پر یہ حالات کیوں نہ آئیں؟ اور ان لوگوں کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے، ثبوت سارے موجود ہیں۔ اگر ڈینائل کرنا ہے تو ثبوتوں کا بھی ڈینائل کرو، فرانسک ان کا ہو چکا، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن موجود ہیں۔ ایسے بدبخت درندوں کی موجودگی، اللہ کے عذاب ہی آئیں گے، اللہ کی رحمت تو نہیں آنے والی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں جب بندہ اندھا ہوتا ہے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ واللہ ہمیں رک جانا چاہیے، نوجوان ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں۔ اب تو نوجوانوں کی بات ہی نہیں ہے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سب اس بے حیائی کا الا ما رحم ربی اس کا شکار ہے۔ جس کو اللہ بچا لے بچا لے، بچ جائیں، انجام بہت برا ہے۔ پتہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا پھر عذاب آیا تو ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے یوں پوری بستی کو اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے جایا گیا، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور الٹا کر زمین پر مارا گیا۔ 3 عذاب ان کو آئے، یہ انجام تھا۔ شہوت میں بندے کا اس طرح سے ڈوب جانا، اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ تعلق ہے۔ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی ذرا غور کریں، اللہ کی قسم پورا سال گزر جاتا ہے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، قریب قریب مساجد ہیں، ان کو دین کے متعلق یہ توفیق نہیں ہوتی کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں، اپنی جان، صلاحیت، سکلز، اور وہ دنیا میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کون پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی نا، یہ دنیا میں بڑے ٹاپ لیول کے بزنس مین تھے، MBA ڈگری ہولڈر تھے، ان کو بڑے بزنس کی بڑی ٹرکس آتی تھی، ہیرا پھیری، فراڈ اس مہارت سے کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب آ کر یہ کہا نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ ماپ تول میں کمی چھوڑ دو، پورا پیمائش بھی پوری رکھو اور وزن بھی پورا رکھو، تو پتہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ سنیے ذرا غور سے، آیت نمبر 87 ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دے رہی ہیں کہ ہم ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور یہ تمہاری نمازیں کیا تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے بزنس میں یہ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ٹرکس اور ہمارا آرٹ اور ہمارا فن اور ہماری مہارت ہے، ہم یہ چھوڑ دیں؟ تمہاری نمازیں یہ کہتی ہیں۔ بھلا کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان کا مطلب یہ تھا شعیب نمازیں پڑھو، ساتھ یہ بھی کرو، فن ہے، آؤ
ہیرا پھیری کے ٹرک آپ کو بھی سکھاتے ہیں، ماپ تول میں کیسے کمی کرنی ہے. وہ جو ڈنڈی مارنے والی بات تھی نا، سب سے پہلے ڈنڈی مارنا انہوں نے ایجاد کیا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ تمہاری نمازوں کا کیا مطلب ہے بھائی، نمازیں پڑھتے رہو، یہ بھی کرتے رہو. جیسے ابھی بھی کئی ہمارے بھائی بتاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، کچھ ہماری جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ چلے بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چرس افیون کے بہت بڑے ڈیلر ہیں. زبردست کام ہے الحمدللہ، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نہ کرو، وہ کہتا ہے بھائی الگ الگ رکھو، دین اپنی جگہ پر، چلے بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ بھی نہیں چھوڑیں گے، دونوں چیزیں چلائیں گے. نہ 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 میرا بھائی، ایسے نہیں. یہ تو سارے علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. اسی طرح نوجوان دیکھیں، دینی اعتبار سے بھی کچھ شناخت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی جو حرام ہے صریحاً وہ بھی کرتے ہیں. اب ان کا بھی انجام کیا ہوا، اور وہ جو قومیں صالح تھی ان کا بھی انجام کیا ہوا. کیا تو انہوں نے دیا. جب شعیب علیہ السلام نے پھر بھی نہیں ان کو سمجھاتے رہے نا، تو پھر کہنے لگے لولا رہتک لرجمناک. اگر یہ آپ کا قبیلہ بڑا نہ ہوتا، قبیلہ مضبوط تھا ان کا، ہر نبی آپ کو پتا ہے نا بڑے سٹیٹس پہ آتے ہیں، تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کے آپ کو قتل کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے بھی زیادہ میرے قبیلے کی ویلیو ہو تمہارے نزدیک؟ یعنی اللہ کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہو، اپنے قبیلے، کنبے، کاسٹ، برادری کو ویلیو دے رہے ہو. اور پھر ان دونوں کا انجام تقریباً ایک جیسا ہوا، قوم سمود کا اور قوم شعیب کا. کیسے؟ چیخ، فرشتہ آیا اور اس نے ان کی بستی کے قریب رہ کر چیخ ماری. وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے. ایک فریکوینسی ہے نا آواز کی، اس سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے. کبھی کبھی اسپیکر چین کرتا ہے تو اللہ رحم کرے، ہم بھی، ہماری پاں ہو جاتی ہے، چین پاں. تو اور اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ بڑھ جائے تو ممکن ہے ہمارے ناک سے، کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے. ان کے اتنی شدید آواز تھی کہ دل پھٹ گئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیسے ذکر کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چیخ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے تھے. اگلے والے الفاظ اس قوم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے، قوم صالح کے بارے میں بھی فرمائے. کیا؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان پر جب عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے تو وہ ایسے تھے کہ جیسے کبھی نام و نشان ہی نہیں تھا ان کا. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے. یہ حال تھا ان کے گھروں کا، اور یہ مردہ پڑے ہوئے کھوکھلے تنوں کی طرح، جیسے گویا کبھی یہ یہاں پر رہتے ہی نہیں تھے. یہ انجام ہوتا ہے. آئیے اپنے آپ کو ہم تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات ہمارے اوپر بیان کیے ہیں نا، ایسے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ. ان کے مقاصد میں سے، بہت سے مقاصد میں سے دو چیزیں اسی آیت کی آیت 120 میں ذکر کی، بلکہ 4 چیزیں ٹوٹل ہیں کہ یہ جو واقعات ہے پیغمبر ہم آپ کو سناتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. مومن کا دل ان واقعات سے مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو پہلے انبیاء پر بھی آئی، اور اللہ کی مدد ان پر بھی آئی، ہمارے پاس بھی آئے گی، خوش ہوں گے. دوسرے نمبر پر وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، ان واقعات میں حق اور سچ اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہیں. 2 مقصد. تیسرا مقصد وَمَوْعِظَةٌ، یہ واقعات نصیحت ہیں. چوتھا مقصد وَذِكْرَىٰ، یہ یاد دہانی ہے. بندے یاد کر، تجھ سے پہلے بڑی قومیں گزر گئی. اگر تو مالدار تھا، قارون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، گزر گیا. اگر تیرے پاس سلطنت ہے، فرعون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، گزر گیا. اگر تجھے لمبی عمر ملی ہے، قوم نوح سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، گزر گئی. اگر تجھے قد کاٹ، ایک باڈی ملی ہے، مضبوط جسم ملا ہے، تو قوم عاد، قوم سمود کی طرح نہیں ہو سکتا. یاد کر، گزر گئے. اگر تو کسی شہوت کے نشے کا شکار ہے تو یاد کر قوم لوط کو، گزر کے نہیں رہے. اور اگر تجھے پیسے کمانے کے بڑے اسکل آتے ہیں، قوم شعیب کو یاد کر، گزر کے نہیں رہے. یہ مطلب ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان واقعات میں مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے. یاد کرو، یاد کرو، ان لوگوں کو یاد کرو، اپنے آپ کو دیکھو. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ عافیت والا کر دیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپس کی خانہ جنگی سے محفوظ کر لیں. اللہ تعالیٰ دشمن کو اس کے ناپاک عزائم میں خائب و خاسر کر دیں. کمزور ہیں، دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کمزوروں کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دوبارہ سے وہی شان و شوکت عطا فرما دے، وہ غیرت اور حمیت عطا فرما دے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عہدہ، سلطنت اور اختیارات دے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ سے اپنے اسلام کی طرف، اپنے کلچر اور ثقافت کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔